آخر ایسا کہ جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور آخر ایسا کہ جس کے بعد کوئی نہ ہوگا. میرا درود و سلام اس خدا پر ہے کہ جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے. بے شک. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ بندوں پر جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے مال کو دیکھا تو بلال بنایا، منکروں کو دیکھا تو فنار بنایا. مگر میں کہہ رہی ہوں جب ہم جیسوں کو دیکھا تو عزادار بنایا. اور میرا آخری درود و سلام اس مہدی برحق کے لیے کہ جو پردہ قیامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو پردہ غیبت میں رہ کے بھی ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. بے شک. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حق تو بنتا ہے کہ حق ظاہرہ چھپایا نہ جائے، کہ ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے. جن کی تہذیب کو پڑھتے تھے رسول عربی، ان کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. بے شک. بات یہ سوچو مسلمانوں فدق پڑھنے پر، بات یہ سوچو مسلمانوں فدق پڑھنے پر کیوں ہے پابندی؟ یہ راز زمانے کو بتایا جائے کہ یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو، کہ یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ بعد میرے بیٹی کو ستایا جائے. بھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان پر پابند ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزادارو، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ مجلس اثر ثواب کی ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کر سیدہ سہرا بیوی زوجہ سید باقر حسین رضوی کو مرتبہ. عزادارو، آج میں اس شہزادی کا ذکر کرنے لگی ہوں کہ جس کی فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی بشر بول ہی نہیں سکتا. لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہو، زبان رسول کی ہو، تو پھر بتاؤ کہ بطول کسے کہتے ہیں. میں تو بیوی کی ایک چھوٹی سی کنیز ہوں، بیوی کی ایک چھوٹی سی نوکرانی ہوں. میری اتنی حیثیت کہا کہ میں آپ کے سامنے بیوی کے فضائل بیان کر سکوں. آج میں آپ کے سامنے بیوی کی دہلیز کی عزت بیان کرتی ہوں. میں آپ کے سامنے اللہ کی قرآن سے قسم کا ذکر کروں گی. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ. قسم اللہ کھا رہا ہے، بندہ نہیں کھا رہا. اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. بے شک. قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قسم صرف 2 حالات میں کھائی جاتی ہے. پہلا، اپنی بات سامنے والے سے منوانی ہو، اور دوسرا سامنے والے کی عزت بیان کرنی. اب اللہ تعالیٰ کو بات کا وزن بڑھانے کا شوق نہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عزت بیان کرنا چاہ رہا ہے. اب جیسے ہی میں اس قسم کا ذکر کروں گی آپ سب کے چہرے نور ولایت سے چمک اٹھے گا. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں پر ستارے سجدہ کرتے ہیں. مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں پر ستارے سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے گھر کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دہلیز کی قسم کھائی ہے جہاں پر ستارے سجدہ کرتے ہیں، جہاں ستارے اترتے ہیں، جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزادارو، اللہ تعالیٰ نے بیوی فاطمہ کی قسم نہیں کھائی، بیوی کی دہلیز کی قسم کھائی ہے. بیوی کی دہلیز کی قسم کھائی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے آپ سب کے چہروں پہ مسکان آ جائے گی. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز
عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، عرش خدا سے بہتر ہے دہلیز سیدہ، عرش خدا سے بہتر ہے دہلیز سیدہ۔ اب یہاں پر آپ سبھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہاں عرش خدا اور کہاں بی بی فاطمہ کی دہلیز، کہاں عرش خدا اور کہاں بی بی فاطمہ کی دہلیز۔ تو میں آپ کو فرق بتاتی ہوں۔ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے۔ اب بی بی فاطمہ کی دہلیز پر کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، قمر بیٹھتا ہے، مختار بیٹھتا ہے، فضا بیٹھتی ہے۔ اب کسی بھی کتاب کو کھول کر دیکھ لیں، کبھی سلیمان نے کہا ہو یا علی مجھے جنت کی سیر کرا دیں، کبھی فضا نے کہا ہو یا علی مجھے ادھر سے روٹیاں منگوا دیں، کبھی سلیمان نے کہا ہو یا علی مجھے آسمانوں پر بھیج دیں۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، مگر ادھر والے کبھی مسکین بن کر، کبھی فقیر بن کر، کبھی درزی بن کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی فقیر بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی عہدہ نہیں پوچھتا، یہاں کوئی عہدہ نہیں پوچھتا۔ اور کہاں سے چلے ہیں؟ یہاں سے روٹیاں مانگنے، وہاں سے چلے ہیں یہاں سے روٹیاں مانگنے، اور روٹیاں مانگ کر مولوی کو بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں سے، اگر ہمیں ضرورت پڑے، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ رازق ہے، یہ دنیا کو دینے والے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی۔ جب تک جگہ پہ میری رہا فاطمہ کا نام، کرتا رہا سکین عطا فاطمہ کا نام، آسان تھا میرے واسطے حسن پورے سرات، جب تک چلا نہ لیتا رہا فاطمہ کا نام، اعمال میرے واسطے کافی نہ تھے مگر بخشش کا میری راز بنا فاطمہ کا نام۔ ہر لمحہ اپنے قلب کی تسکین کے لیے لیتے تھے خود رسول خدا فاطمہ کا نام۔ ہوتی نہیں ہے رد کبھی اس شخص کی دعا، ہوتی نہیں ہے رد کبھی اس شخص کی دعا، میرے اگر وہ وقت ہوا فاطمہ یا علی یا علی۔ محمد و آل محمد باغاز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ماشاء اللہ سے میرے سامنے اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا فرشتے ہر دروازے پر مسکین بن کر جاتے ہیں، فقیر بن کر جاتے ہیں، درزی بن کر جاتے ہیں؟ جب فرشتے کسی دروازے پر جاتے ہیں تو عہدوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل بی بی مریم کے گھر گئے ہیں تو لڑکا کر کہا ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا گیا ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا گیا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے یاد کر اس واقعے کو کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کے گھر موزس مہمان بھیجے تھے۔ اللہ پاک کہتا ہے موزس مہمان گئے تھے، فرشتے تھے، حضرت ابراہیم نہیں پہچانے تھے۔ اب آپ کو فرق پتہ چلا، وہاں پر موزس، یہاں درزی، وہاں موزس یہاں فقیر، وہاں موزس یہاں مسکین، کیونکہ وہاں صرف اور صرف اللہ کا دوست رہتا ہے، یہاں حجاب اللہ رہتا ہے، وہاں اللہ کا، وہاں حبیب اللہ رہتا ہے، یہاں توحید کا پردہ رہتا ہے، یہاں توحید کا پردہ رہتا ہے۔ اب عزادارو حضرت ابراہیم نہیں پہچانے، حضرت ابراہیم کو لگا مہمان ہیں، حضرت ابراہیم مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے، دسترخوان بھیج گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھانا نوش فرمائیے، کھانا نوش فرمائیے۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں مہمان نواز ہوں، کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے، اللہ پاک نے ہماری فطرت میں بھوک ہی نہیں رکھی، ہم دنیاوی کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم نہیں پہچانے۔ عزادارو اب حضرت ابراہیم نے کہا آپ اپنی بات پہ قائم رہیے گا، اب آپ اپنی بات پہ قائم رہیے گا۔ عزادارو یہ فرق ہے حضرت ابراہیم کی دہلیز کا، حضرت فاطمہ کی دہلیز کا۔ یہاں سے فرشتے کھاتے نہیں، یہاں سے فرشتے کھاتے نہیں، لیکن وہاں پر بی بی فاطمہ کی دہلیز پر وہاں سے چلتے ہیں، یہاں سے روٹیاں مانگتے ہیں۔ سبحان
سبحان اللہ. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے. بے شک. ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا کیونکہ یہ رازق ہے, یہ دینے والے ہیں. اور اگر یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جائے تو بہت بڑی بدنصیبی ہے. خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں, لیکن اگر کوئی جائے تو بہت بڑی بدنصیبی ہے. ہمیں یہاں سے صرف دنیاوی مال نہیں لے کے جانا, یہ وہ بھی لے کے جانا ہے جو ہمیں قیامت میں کام آئے. جو ہمیں قیامت میں کام آئے. ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے, یہاں سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں, یہاں سے کچھ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, یہ دے کے کچھ بھیجتے ہیں. اور ہمیں ایسی چیز لے کے جانی ہے, چاہے ہمیں کچھ دنیاوی نہ بھی ملے, یہ دے کے بھیجیں گے, لیکن ہمیں زیادہ وہ لینا ہے جو ہمیں قیامت میں کام ہے. بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے شاگرد بابا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں اپنے مسائل کی طرف بڑھوں گی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. عزاداروں, آج ہم اس بیوی کو رونے آئے ہیں جن کو اتنے دکھ ملے کہ ان کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. عزاداروں, بیوی کو بہت ساری باتوں کا دکھ تھا, لیکن عزاداروں بیوی کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ لوگ میرے بابا کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. بیوی کو یہ دکھ تھا کہ لوگ ان کے بابا کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. عزاداروں, کائنات کے رسول بیوی جنازے میں سے صرف 14 لوگ تھے. عزاداروں, جنازے میں صرف 14 لوگ تھے. لوگ ان کے بابا کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. عزاداروں, بیوی کو ایک دکھ یہ بھی تھا. ایک بیوی نے ان کو آگے بتایا کہ بیوی جب علی خیموں کی مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو لوگ ان کو سلام نہیں کرتے. عزاداروں, عصر کے بعد جب مولا علی خیمے میں داخل ہوئے نا, مولا علی نے دیکھا بھی فاطمہ ہزاروں قطار رو رہی ہے. مولا نے پوچھا, فاطمہ کیا بات ہے, روتی کیوں ہے؟ عزاداروں, بیوی نے فرمایا, اے علی, مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. عزاداروں, مولا علی رونے لگ گئے. مولا علی نے کہا, فاطمہ اتنا ہی نہیں, لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. عزاداروں, کائنات میں ایسے 3 غسل ہیں ایسے 3 جنازے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے ایک غسل جیسے دیتے رونے لگے. عزاداروں, آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ اے باب الحسن, میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا, مجھے غسل و کفن رات میں دیجیے گا. عزاداروں, وہ پہلی ہستی
بسی نشان کی زندان میں چل بسی ہاں ازاداروں جب بی بی سکینہ کو غسل دے رہی تھی نا آپ پوچھا سید سجاد سکینہ کا کرتا اتار دوں ازاداروں سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میری بہن کا کرتا نہ اتاریے گا اگر آپ نے کرتا اتارا تو لہو جاری ہو جائے گا تیسری بیوی کون سی ہے ازاداروں جب مولا علی بی بی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے نا مولا علی نے فرمایا فاطمہ آپ کو پتا ہے نا کہ غسل دیتا پورے جسم میں پانی ڈالتے ہیں فاطمہ بستی سے ہاتھ ہٹا لیں بیرو سے ہاتھ ہٹنا تھا ازاداروں مولا علی نے اپنا آب جام پھینکا اور اپنے جسم کو دیوار سے مارا اور بولا فاطمہ آپ نے مجھے آج تک بتایا نہیں کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم آمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اللہم آمین امام زمانہ کے ظہور عطا فرما اللہم